سینسس کی ٹرم بھی آپ نے آلریڈی پڑھی ہوئی ہے. یہ آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم پاپولیشن کے ہر ممبر کو اسٹڈی کریں تو یہ چیز سینسس کہلاتی ہے, اور سینسس سے ہم پیرامیٹرز حاصل کرتے ہیں. سیمپل سروے ڈیفینیشن بھی میں ابتدا میں پڑھا چکا کہ جب ہم ایک اسٹڈی کرتے وقت بجائے پاپولیشن کے ایک سیمپل سلیکٹ کریں اور سیمپل سے ڈیٹا لیں تو پھر وہ کریکٹرسٹک تو پاپولیشن کا اسٹڈی کیا جا رہا ہے, لیکن وہ پوری پاپولیشن کا چونکہ ڈیٹا نہیں ہے تو یہ اس کا ایک گیس ہوتا ہے جو سیمپل سے آتا ہے. تو سیمپل سروے جو ہے وہ اسٹڈی آف سیمپل ہے. سیمپلنگ ڈیزائن سے مراد ہوتا ہے کہ وٹ ول بی سیمپل سائز اینڈ وٹ میتھڈ ول بی یوزڈ فار سلیکشن آف سیمپل. تو یہ ایک بڑا وسیع فیلڈ ہے سیمپلنگ ڈیزائن. اس میں بہت بڑی تعداد ہے سیمپلنگ ڈیزائنز کی, اور یہ یہاں ہم جسٹ اس کا ایک بیسک اس کا کانسیپٹ جو پڑھ رہے ہیں. اور سیمپلنگ ڈیزائن یہ کمپلیٹ پلان, ڈیزائن سے مراد ہوتا ہے پلان, میتھڈ, کہ آپ کون سی ٹیکنیک یوز کریں گے کہ جس سے آپ ایک ڈیزائرڈ نمبر آف سیمپلنگ یونٹس, یعنی جتنا سیمپل آپ کو چاہیے وہ آپ سلیکٹ کر سکیں. تو آگے مزید اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ باقاعدہ ایک فریم ورک, ایک روڈ میپ ہوتا ہے جو آپ کو ایک بنیاد فراہم کرتا ہے ایک سیمپل سروے کی کہ اس میں آپ سلیکشن کس طریقے سے کریں گے, اور یہ تمام امپارٹنٹ آسپیکٹ جو ہیں اس کو افیکٹ کرتا ہے. اگر آپ کا ڈیزائن صحیح نہیں ہے, آپ کا سروے, آپ کا سیمپل صحیح طریقے سے سلیکٹ نہیں ہوگا, آپ کے جو ہے کہ نتائج جو ہیں وہ قابل اعتماد نہیں ہوں گے. تو اکثر جو اگر کسی سروے کے نتائج توقع سے بہت زیادہ مختلف آئیں, ود ایررز آئیں, تو سب سے پہلا خیال اسی چیز کی طرف جاتا ہے کہ شاید اس سیمپل سروے کا ڈیزائن درست نہیں تھا, یعنی اس کا پلان جو وہ درست نہیں تھا. اب یہ باقاعدہ پروبیبلٹی متعین کرتا ہے کہ کسی یونٹ کے کسی سیمپل میں شامل ہونے کی پروبیبلٹی جو ہے وہ کیا ہے, اور ڈفرینٹ سیمپلز جو ہیں ان کے سلیکٹ ہونے کی پروبیبلٹی جو ہے وہ کیا ہے. اب جو سیمپلنگ ڈیزائن ہے یہ آگے دو ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ایک کہلاتا ہے پروبیبلٹی سیمپلنگ اور دوسرا کہلاتا ہے نان پروبیبلٹی سیمپلنگ. پروبیبلٹی سیمپلنگ جو ہے اس میں جتنے بھی پاپولیشن کے یونٹس ہیں ہر یونٹ کی نان زیرو پروبیبلٹی ہوتی ہے کسی سیمپل میں شامل ہونے کی. یعنی 1000 ایلیمنٹس ہیں, 10,000 ایلیمنٹس ہیں, 1,00,000 ایلیمنٹس کی پاپولیشن ہے, ہر یونٹ کی ایک فکسڈ نون پروبیبلٹی ہوگی. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر یونٹ کی پروبیبلٹی برابر ہو, آپس میں ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, لیکن اس میں نون پروبیبلٹی اس کی ہوگی. اور یہ جو ہم اسٹیٹسٹیکل انفرنس یا انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کی ٹرم یوز کرتے ہیں اس میں بنیادی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کا سیمپلنگ کا جو میتھڈ ہے وہ پروبیبلٹی سیمپلنگ ہو, آپ کا ڈیزائن پروبیبلٹی سیمپلنگ ڈیزائن ہو. تو آپ اگر اس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں تو پھر آپ کی جو انفرینسز اگر ڈرا کرتے ہیں تو وہ قابل اعتماد نہیں ہوتے. تو بہرحال اس میں بنیادی میں نے کانسیپٹ آپ کو بتا دیا. اس کو رینڈم سیمپل بھی کہتے ہیں, اس کو بعض کتابیں اسٹوکاسٹک سیمپل بھی لکھتی ہیں. اس کے اندر کئی ٹیکنیکس آ جاتی ہیں جس میں سمپل رینڈم سیمپلنگ ہے, اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ ہے, کلسٹر سیمپلنگ ہے. اس کے علاوہ انہوں نے نیم مینشن نہیں کیے ہوئے 2 فیز سیمپلنگ ہے, ملٹی فیز سیمپلنگ ہے, ملٹی سٹیج سیمپلنگ ہے, اور بھی اس میں پروبیبلٹی پرپورشنل ٹو سائز سیمپلنگ ہے. ایک بڑی لمبی فہرست ہے کیونکہ یہ ایک بہت اوپن فیلڈ ہے, اس کے اندر نئے سے نئے ڈیزائنز انٹروڈیوس بھی کروائے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ہے, اس میں آ جاتا ہے. اب ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ سمپل رینڈم سیمپلنگ ہے, لیکن جو بیسک ڈیفینیشن ہے 3-4 ٹائپس کی وہ ہم نے اس میں انڈرسٹینڈ کرنی ہے. سمپل رینڈم سیمپلنگ جو ہے یہ پروبیبلٹی سیمپلنگ ٹیکنیک ہے. اس میں آل پاسبل رینڈم سیمپلز آف اے گیون سائز ہیو این ایکول پروبیبلٹی آف بینگ سلیکٹڈ یا ایکول پروبیبلٹی آف سلیکشن, کہ ایک فکسڈ سائز کے کسی پاپولیشن میں سے جتنے سیمپل بن سکتے ہیں تمام رینڈم سیمپلز کی سلیکشن کا آپس میں چانس برابر ہوتا ہے. کوئی بھی سیمپل آ سکتا ہے ان میں سے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سائز کے یہ سیمپل بنتے ہیں, یہ سلیکٹ ہو سکتا ہے اور یہ سلیکٹ نہیں ہو سکتا, یا اس سیمپل کے سلیکشن کا چانس زیادہ ہے اور اس سیمپل کے سلیکشن کا چانس کم ہے. ایسا نہیں ہوتا, بلکہ تمام جو ایکول سائز کے سیمپلز ہوتے ہیں ان کے سلیکشن کے چانسز آپس میں برابر ہوتے ہیں. یہ ہم اس وقت یوز کرتے ہیں جب ہمارے پاس ایک پاپولیشن کے تمام یونٹس ہوموجینیس ہوں. یہاں یہ بڑا ہی بنیادی کہہ لیں کہ یہ کانسیپٹ ہے ہوموجینائٹی آف پاپولیشن.
پاپولیشن کا ہوموجینیس ہونا. پاپولیشن کا ہوموجینیس ہونے سے مراد یہ ہے کہ تمام یونٹس مور اور لیس ایک جیسے ہیں. ایگزیکٹ تو سملر نہیں ہوا کرتے لیکن ان میں بہت زیادہ سملیرٹی ہے. ایگزیکٹ میچ تو ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ ہم جن چیزوں کو کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں ان میں ویریشن آتی ہے, لیکن وہ کافی ایک دوسرے سے ملتے جلتے یونٹس ہوتے ہیں. اب اس میں جو سمپل رینڈم سیمپلنگ اس وقت پھر ہم استعمال کرتے ہیں جب ہوموجینس پاپولیشن. ایگزامپل لے لیں, آپ اگر ایک کوئز لینا چاہتے ہیں تو اس میں بی ایس کیمسٹری سیکنڈ یا کوئی بھی بی ایس لے لیں, اس کے سیکنڈ فورتھ سکس ایٹ سارے اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کر لیں اور سوالات ان سے پوچھنا شروع کر دیں. تو ایلیمنٹری لیول کے سوال تو شاید کوئی ہر ایک اسٹوڈنٹ ہی جواب دے سکے, لیکن جو تھوڑے سے بھی ڈیفیکلٹ کویسچن ہوں گے وہ ابتدائی سیمیسٹرز کے اسٹوڈنٹس ہو سکتا ہے اس کا جواب بالکل نہ دے پائیں, یا جو سینئر اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس اور ایڈیشنل نالج کی وجہ سے اس کا جواب دے سکے. تو یہ ہوموجینس پاپولیشن نہیں ہے اگر آپ اس میں سے اس طرح سے سلیکشن کرتے ہیں. یا پر کیپٹا انکم آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی یہ جو ہیومن پاپولیشن ہے آمدنیوں کے اعتبار سے یہ ہوموجینس نہیں ہے. ایک گروپ جو ہے بہت بڑا گروپ ہوتا ہے جس میں لوگوں کی انکم لو ہوتی ہے, پھر مڈل کلاس آ جاتی ہے, پھر اپر کلاس آ جاتی ہے, پھر ایک ایلیٹ کلاس آ جاتی ہے جس کی بہت زیادہ انکم ہوتی ہے. تو یہ سارے کے سارے آپس میں ملتے جلتے نہیں ہیں. لیکن اگر ایک سیمیسٹر فکس کر لیں, سپوز 8 سیمیسٹر, تو یہ پاپولیشن ہوموجینیس ہے. آپ ایک کالج کے اندر کسی ایک سیشن کو کنسیڈر کر لیں, اس سیشن کے اسٹوڈنٹس آپس میں ہوموجینس ہی تصور ہوں گے, اپنی ایج کے حساب سے اپنے باقی کریکٹرسٹکس کے حساب سے ملتے جلتے ہوں گے. تو یہ اس کے اندر کانسیپٹ آ جاتا ہے. اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ, اسٹریٹیفائڈ کا لفظ نکلا ہے سٹراٹا سے. سٹراٹا پلورل ہے سٹراٹم کا. سٹراٹم کہتے ہیں سب پاپولیشن کو, ایک بڑی پاپولیشن کے اندر ایک چھوٹی پاپولیشن. یہ جو میں نے بات کی نا, لو انکم, میڈیم انکم, ہائی انکم, یہ سٹراٹا ہے. یعنی ہیٹروجینیس ہے پاپولیشن, ہوموجینس نہیں ہے بلکہ نان ہوموجینیس ہے. تو یہ اس وقت ہم کرتے ہیں جب ہمارے پاس پاپولیشن جو ہے وہ ہوموجینیس نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر آگے ایسی سب پاپولیشنز بن سکتی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتی ہیں. مطلب آپ لو انکم گروپ لے لیں, اس کے ساتھ ایلیٹ گروپ لیں, ان کا کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. ایف گریڈ کے اسٹوڈنٹس کا اے گریڈ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. سیکنڈ سیمیسٹر کے اسٹوڈنٹس اور 8 سیمیسٹر کے اسٹوڈنٹس کا آپس میں کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے, کوئی تک نہیں بنتا. تو یہ سٹراٹیفائڈ ٹیکنیک یہاں پہ اپلائی ہوگی جب آپ کے پاس نان ہوموجینیس یا ہیٹروجینیس, اس کا مطلب جو ورڈ ہے ہیٹروجینیس پاپولیشن ہو, تو پھر آپ ہر ایک سب پاپولیشن میں سے علیحدہ سیمپل لیتے ہیں اور وہ سیمپل اس طریقے سے لیا جاتا ہے کہ جب وہ سارے ان کو سب سیمپل کہتے ہیں, جب ان سارے سب سیمپلس کو اکٹھا کریں تو پھر اوور آل ہمارا ریکوائرڈ سیمپل اتنے یونٹس کا بن جاتا ہے جتنا ہم لینا چاہتے ہیں. اچھا, اس کے بعد نان پروبلٹی سیمپلنگ کی بات کریں تو یہ اس صورت میں لیا جاتا ہے جب ہمارے پاس ٹائم, کاسٹ یا کچھ ایسے فیکٹرز آ جائیں کہ ان کی وجہ سے ہم پروبلٹی سیمپلنگ کی طرف نہ جا سکیں, تو پھر نان پروبلٹی سیمپلنگ کی طرف جاتے ہیں. یہ ریپرزنٹیشن کے اعتبار سے اچھا سیمپل نہیں ہوتا کیونکہ اس میں ہم بہت ہی امپارٹنٹ چیز رینڈمنیس کو اگنور کر دیتے ہیں. تو نان پروبلٹی سیمپلنگ جو ہے اس میں کنوینئنس کو مد نظر رکھا جاتا ہے. کنوینئنس کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں. تو اس کو عموماً پائلٹ سروے وغیرہ میں تو یوز کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے پاپولیشن کے بارے میں. بعد میں پھر ہم رینڈم سیمپلنگ کی طرف ہی آتے ہیں. لیکن اس رینڈم جو نان رینڈم سیمپل ہے یا نان پروبلٹی سیمپل ہے, اس کے نتائج کی ویلیڈیٹی کو ہم جج نہیں کر سکتے, اس کو ہم کس طریقے سے میئر نہیں کر سکتے. اس میں مختلف کنوینئنس, ججمنٹ, کوٹا, سنو بال سیمپلنگ. سنو بال سیمپلنگ ہوتا ہے ہم شروع کرتے ہیں, پھر اپنی ضرورت کے مطابق سیمپل کو جس اور جی چاہتا ہے سیمپل کو انکریز کرتے جاتے ہیں. اور یہاں ججمنٹ سیمپل کو انہوں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہے کہ ججمنٹ سیمپلنگ جو ہے اس میں آئٹمس کو ذاتی نالج کی بنیاد پہ, اپنی مہارت کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھی یہ یونٹ سیمپل کا حصہ بنانا ہے یا نہیں بنانا. یعنی اس میں کرائٹیریا جب وہ آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ, آپ کا اپنا نالج, آپ کی اپنی مہارت ہوتی ہے. کوٹا سیمپلنگ میں آپ نے پاپولیشن کے ہر حصے میں سے کچھ فکس سائز کا سیمپل لازمن لینا ہوتا ہے. سنو بال میں نے بتایا کہ شروع میں آپ سیمپل سائز فکس ہی نہیں کرتے,
شروع کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ گریجولی اس کو انکریز کرتے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں اس کے اندر. اور اس طرح پرپزیو سیمپلنگ بھی اس کو کہتے ہیں, ججمنٹ سیمپلنگ کو. تو کنوینئنس سیمپلنگ کہتے ہیں کہ جو ہمیں آسانی سے مل جائے ہمارا مقصد پورا کر دیں, یعنی اس میں یہ بھی نہیں بس ہمارا مقصد پورا کرنے والا یونٹ ہو, چاہے وہ جہاں سے بھی مل جائے. تو یہ اس لحاظ سے ان کے نتائج جو ہیں یہ قابل اعتماد نہیں ہوتے, اور اسٹیٹسٹیکل انفرنس کے لیے اس طرح کی ٹیکنیکس کو یوز نہیں کیا جاتا. گو کہ بہت سے سوشل سائنٹسٹ ان میتھڈس کو یوز کر لیتے ہیں, لیکن ان کے نتائج قابل اعتماد نہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے ٹی وی پہ کسی پروڈکٹ کے حوالے سے سروے کرنا ہوتا ہے, تو جس کمپنی نے اپنا شیمپو اچھا شو کرنا ہے اس نے کنوینئنس سیمپلنگ ہی کرنی ہے, کیونکہ رینڈم سیمپلنگ میں تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ آپ کے تو شیمپو کے پلے کا نہیں ہے, وہ تو سر میں خشکی ڈال دیتا ہے, اسے خارش ہو جاتی ہے. کئی بندے ایسے ملیں گے تو وہ تو ان کو سوٹ نہیں کریں گے, تو ان کو تو کنوینئنٹ سیمپل چاہیے جو ان کے حق میں بات کرے. تو وہ ایسے لوگ تلاش کریں گے جن سے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ فائدہ ہو. اچھا, اب آ جاتا ہے پھر اگلا مسئلہ کہ آپ نے سیمپل کس طریقے سے سلیکٹ کرنا ہے. اس سے پہلے تو ساری کہانی تھی, اس کی بیسک فنڈامنٹل چیزیں تھیں, آپ نے ان کانسیپٹس کو میمورائز کر لینا ہے تاکہ آپ اس کی اگر پیپر میں کوئی ڈیفینیشن آتی ہے تو لکھ سکیں, یا کوئی MCQ ہے تو اس کو آپ اٹیمپٹ کر سکیں. یہاں سے اب اس کی کمپیوٹیشن کی بات آتی ہے. پاپولیشن کو ہمیں پتہ ہے, ہم اس کے سائز کو n سے ظاہر کرتے ہیں, اور کیپٹل N سے, اور اسمال جو n ہے, لوور کیس n جو ہے, یہ سیمپل سائز کو ظاہر کرتا ہے. جب ہم, یہ پہلا فارمولہ اس چیپٹر کا, جب ہم کسی پاپولیشن میں سے جس کا سائز کیپٹل N ہے اس میں سے اسمال n سائز کا کوئی سیمپل سلیکٹ کرنا چاہیں, تو اگر سیمپلنگ ود ریپلیسمنٹ ہو, ہمارا میتھڈ یا ڈیزائن سمپل رینڈم سیمپلنگ ود ریپلیسمنٹ ہو, تو پھر ہمارے آل پاسبل سیمپلز ہوں گے کیپٹل N ریز ٹو پاور اسمال n. مثلا 5 کی پاپولیشن ہے, 2 کا سیمپل لینا ہے تو 5 اسکوائر. 10 کی پاپولیشن ہے, 3 کا سیمپل لینا ہے تو 10 ضرب 10 ضرب 10, 10 کی طاقت 3, 1000. 3 کی پاپولیشن ہے, 2 کا سیمپل لینا ہے تو 3 اسکوائر. تو یہ اس میں طریقہ ہوگا. اب یہاں نے پہلی ایک ایگزامپل یہ کہتے ہیں جی اس طرح کریں, پہلا ہم پروسیجر, پہلا سلیکشن پروسیجر اپلائی کرنے لگے ہیں. یہ میں آپ کو سکھانے لگا ہوں کہ ہم سمپل رینڈم سیمپلنگ ود ریپلیسمنٹ کا میتھڈ کیسے اپلائی کریں گے. طریقہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں جی اس نے ایگزامپل دی ہے کہ ٹیک آل پاسبل سیمپلز آف سائز 2 ود ریپلیسمنٹ فرام دی پاپولیشن کمپرائزنگ 1 2 3. 3 ایلیمنٹس ہیں, ایک ایلیمنٹ نمبر 1 ہے, ایک 2 ہے, ایک 3 ہے. ان میں سے ایلیمنٹ سلیکٹ کرنے ہیں. اب پاپولیشن کا سائز 3 ہو گیا, سیمپل کا سائز 2 ہو گیا, ٹوٹل پاسبل سیمپلز ہو گئے کیپٹل N ریز ٹو پاور اسمال n, 3 اسکوائر از اکول ٹو 9. پروسیجر کیا ہوگا, آپ ایک ٹیبل بنا لیں, ایک ہوگا سیمپل نمبر کا, 2 کالم اس کے ہوں گے, ایک ہوگا سیمپل نمبر اور دوسرا ہوگا سیمپل ایکچوئل جس کے اندر آپ ایلیمنٹس لکھیں گے. تو سیمپل کالم جو ہے اس میں آپ نے پھر سیمپل جو ہے وہ لکھنے ہیں. میں ڈائریکٹ آپ کو اس کا طریقہ یہاں پہ ایکسپلین کر رہا ہوں. آپ کے پاس یہاں 9 سیمپلز بنتے ہیں تو 1 سے لے کر 9 تک آپ نمبرنگ کر لیں. اس کے بعد آپ یہ کریں کہ جتنے پاپولیشن کا سائز ہے, جتنا پاپولیشن کا سائز ہے, فرسٹ ٹائم آپ ہر ایلیمنٹ کو ریپیٹ کر لیں. مثلا دیکھیں 1 1 1 پہلے کا 3 دفعہ لکھ دیا, پھر 2 2 2, پھر 3 3 3. اب جب دوسرا ایلیمنٹ, یہ سارا پہلا ایلیمنٹ ہے تو ہر سیمپل کا یہ پہلا ایلیمنٹ ہے. جب آپ نے دوسرا لکھنا ہے, جب آپ نے دوسرا ایلیمنٹ لکھنا ہے تو وہ n ریز ٹو پاور n مائنس 2 ٹائمز ریپیٹ کرنا ہے. مثلا یہ اوپر انہوں نے فارمولا دیا ہوا ہے کہ پہلا ایلیمنٹ لکھنے کے لیے آپ کتنی دفعہ ایلیمنٹ کو ریپیٹ کریں گے, n ریز ٹو پاور n مائنس 1. کیپٹل N ہے 3, اسمال n ہے 2, 3 پاور 2 مائنس 1 3 ٹائمز, یعنی پہلی لوکیشن پہ پہلا ایلیمنٹ 3 دفعہ, پھر پہلی لوکیشن پہ دوسرا ایلیمنٹ 3 دفعہ, پھر تیسری لوکیشن پہلی لوکیشن پہ تیسرا ایلیمنٹ 3 دفعہ. اور پھر جب بات کریں گے آپ سیکنڈ لوکیشن کی, تو سیکنڈ لوکیشن کے لیے فارمولا کے مطابق n ریز پاور n مائنس 2 ہے, یعنی یہ 3 پاور 0 اکول ٹو 1. تو آپ ایک دفعہ 1 لکھیں, 2 لکھیں, 3 لکھیں. پہلا سیمپل آپ کا بنے گا 1 1, پھر بنے گا 1 2, پھر بنے گا 1 3.
اب پاپولیشن ختم ہو گئی ہے تو آپ دوبارہ سے شروع کر دیں گے دوسرے گروپ میں، پھر آپ 1 2 3، پھر تیسرے گروپ میں 1 2 3. تو اب اس طریقے سے آپ کے پاس 9 ڈفرینٹ سیمپلز بن جائے گا. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایلیمنٹس ریپیٹ ہو رہے ہیں، 1 with 1، پھر 2 with 2، اور پھر 3 with 3. اور ایک اور چیز بھی آپ کو نظر آئے گی کہ 1 2 اور 2 1، 1 3 اور 3 1. تو یہ 9 سیمپل اس طریقے سے آپ کے پاس جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے. تو یہ چیز کہلاتی ہے سیمپلنگ ود ریپلیسمنٹ. تو یہ ایک آپ کو اگزامپل دی گئی ہے جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے سیمپل سائز 2 کے ود ریپلیسمنٹ سیمپل سلیکٹ کرنے ہیں تو کس طریقے سے کریں گے. طریقہ کار پھر سمجھ لیں کہ لوکیشن وائز، یعنی سیمپل کے اندر پہلا ایلیمنٹ ہے لیفٹ موسٹ، دوسرا ایلیمنٹ ہے اس کے بعد تیسرا، اس کے بعد رائٹ موسٹ، جو لاسٹ ایلیمنٹ ہوگا وہ آپ کا رائٹ موسٹ ایلیمنٹ ہوگا. تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ لیفٹ موسٹ ایلیمنٹ کے لیے کہ کتنی دفعہ اس کو ریپیٹ کریں گے، ایک کالم میں آپ نے n⁻n-1 کرنا ہے. پھر سیکنڈ ایلیمنٹ کے لیے n⁻n-2 کرنا ہے، اور اگر فرض کریں سائز 3 ہو تو پھر n⁻n-3 آپ کر کے اس کو چیک کر سکتے ہیں. میں ابھی آپ کے سامنے ایک اور ایگزامپل رکھ رہا ہوں. اس میں انہوں نے آپ کو کہا کہ 2 سائز کے سیمپل لیں، پاپولیشن ہے 0 2 4 5. آپ پاپولیشن کا سائز ہو گیا 4، اس کا اسکوئر لیں گے تو یہ ٹوٹل 16 بنے گا. آپ نے 16 ایلیمنٹس کا اب اس میں 16 سیمپلز آپ کے بنیں گے. تو اب دیکھیں وہی فارمولا n⁻n-1، پہلا ایلیمنٹ ہر سیمپل کے لیے 4 دفعہ ریپیٹ ہوگا اور دوسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ ایک دفعہ ریپیٹ ہوگا. نیچے آ جائیں، پاپولیشن کا پہلا ایلیمنٹ ہے 0، تو سیمپل کا ایلیمنٹ بنانے کے لیے 0 کو 4 دفعہ، پھر 2 کو 4 دفعہ، پھر 4 کو 4 دفعہ، اور پھر 5 کو 4 دفعہ. اب پہلا ایلیمنٹ ہم نے ہر سیمپل کا سلیکٹ کر لیا. جب آپ نے دوسرا ایلیمنٹ سلیکٹ کرنا ہے تو پھر 0 2 4 5 ایک دفعہ ریپیٹ کرنا ہے، پھر اگلے گروپ میں 0 2 4 5، پھر اگلے گروپ میں 0 2 4 5. اس طریقے سے آپ اینڈ تک دیکھیں تو آپ کے سارے سیمپلز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے سیمپل سائز 3 لینا ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے ایک تھوڑی سی امیزنگ سچویشن ہوگی کہ پاپولیشن کے ایلیمنٹس ہیں 2 اور 4، اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں سے 3 کا سیمپل لیں. تو یاد رکھیں کہ ود ریپلیسمنٹ میں چونکہ ایلیمنٹ واپس پاپولیشن میں شامل ہو جاتا ہے تو جتنے دفعہ چاہے آپ اس کو سلیکٹ کر لیں. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں سیمپل کا سائز پاپولیشن سے بڑھ جاتا ہے، جو بظاہر ایک کنٹرڈکشن نظر آتی ہے. آپ کے جو بیسک سیمپل کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ سب سیٹ آف پاپولیشن، لیکن یہ نظر آتا ہے کہ شاید اس کو وائلیٹ کر رہی، وائلیٹ نہیں کر رہی. اس کا اسٹرکچر ڈیزائن کا اس طرح کا ہے کہ چونکہ آپ ایلیمنٹ کو واپس ڈال دیتے ہیں تو آپ پاپولیشن سائز سے بڑے سائز کا سیمپل جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پھر 2 پاور 3 8 سیمپلز بنیں گے. اب وہی ٹیکنیک n⁻n-1. اب دیکھیں فارمولا ایکسٹینڈ ہو جائے گا. پہلے ایلیمنٹ کے لیے n⁻n-1، سیکنڈ ایلیمنٹ کے لیے N⁻n-2، اور تھرڈ ایلیمنٹ کے لیے N⁻n-3. یہاں دیکھیں انہوں نے جو نکالی تعداد، پہلے کے لیے ہر ایلیمنٹ کو 4 دفعہ ریپیٹ کرنا ہے، سیکنڈ ایلیمنٹ کے لیے پاپولیشن کے ہر ایلیمنٹ کو 2 دفعہ ریپیٹ کرنا ہے، اور تھرڈ ایلیمنٹ کے لیے پاپولیشن کے ہر ایلیمنٹ کو ایک دفعہ ریپیٹ کرنا ہے. اب میں آپ کے سامنے یہ دکھا رہا ہوں کہ پہلا ایلیمنٹ 2 4 دفعہ ریپیٹ کیا، اور اس سے اگلے گروپ میں 4 کو بھی 4 دفعہ ریپیٹ کیا. اب پھر یہ پہلا ایلیمنٹ آ گیا ہر سیمپل کا. اب دوسرا ایلیمنٹ سلیکٹ کرنا ہے تو وہ 2 دفعہ ریپیٹیشن ہے، 2 کو 2 دفعہ، پھر 4 کو 2 دفعہ، اگلے گروپ میں 2 کو 2 دفعہ اور 4 کو 2 دفعہ. آخری گروپ میں جائیں گے تو پھر 2 4، اور یہ اس میں ٹائپنگ مسٹیک ہے، چوتھے سیمپل میں 2 کے بعد 4 ہے، اور پھر آگے 2 4 اور 2 4. تو اس طریقے سے ہم سائز 3 کے ود ریپلیسمنٹ سیمپلز سلیکٹ کرتے ہیں. تو ہم نے 2 اور 3 سیمپل سائز تک ہی رہنا ہے. یہ ایک پروسیجر میں نے اس لیکچر میں ایکسپلین کیا ہے، مجھے لیکچر نیکسٹ کمپلیٹ لینا پڑے گا تب جا کے یہ ہمارا جو وہ کور ہوگا ٹاپک. اب نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے آگے سیمپل سائز 4 کی بھی دی ہے ایگزامپل. یہ آپشنل ہے آپ کے لیے، دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں، مشکل کوئی نہیں ہے، یا آپ ایزیلی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو اب ہمارا جو پروسیجر اس سے نیکسٹ ہے وہ ہے کہ گیون پاپولیشن میں سے ہم نے وداؤٹ ریپلیسمنٹ سیمپلنگ کس طریقے سے کرنی ہے. وہاں بھی میں 2 اور 3 تک ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پھر ہم جو ہمارا
ایک کورس میں ٹاپک شامل ہے سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن آف سیمپل مین. آپ کو سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن کا کانسیپٹ دوں گا اور ہم سمپل رینڈم سیمپلنگ ود ریپلیسمنٹ اور وداؤٹ ریپلیسمنٹ یہ دونوں سلیکشن پروسیجرز یا سیمپل ڈیزائنز یوز کرتے ہوئے اپنی ڈفرینٹ پاپولیشن کے سیمپلز ڈرا کر کے ان سے سیمپلنگ ڈسٹریبیوشنز بھی بنائیں گے اور پھر سیمپلنگ ڈسٹریبیوشنز کی کچھ پراپرٹیز ہوتی ہیں ان پراپرٹیز کو اسٹڈی کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ہمارا یہ جو کورس آؤٹ لائن کا ایک ٹاپک ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. یہ ذرا کنسیپچل لیکچر ہے, اس کو 2-3 بار سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ نیکسٹ جب ہم اس کی سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن کو پڑھیں تو اس میں ہمیں کوئی ڈیفیکلٹی جو ہے وہ نہ ہو.